مسکرائے، میرے نبی پاک مسکرائے، سیدہ از خود رفتہ ہو گئی۔ یہ مشکل لفظ ہیں آپ کے لیے، اردو میں بے ہوش کے لفظ آتے ہیں مگر میں اس خاتون کے لیے کہنا نہیں چاہتا۔ وہ ظاہری طور پر اپنے حواس میں اس وقت نہ رہیں، جب بحال ہوئیں تو کہا اے مصر کی عورتوں، تم نے کنعان کے یوسف کو دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ لیتی۔ علماء فرماتے ہیں اس مسکراہٹ میں حضور نے ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا تھا کہ ان کا خیال ادھر گیا ہے تو ان کو پتا چل جائے۔ نبی پاک نے جھلک دکھائی، وہ تاب نہ لا سکی، پتا چلا میرے نبی کا حسن و جمال بھی کسی اور کے پاس۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کی بڑی مہربانی، انہوں نے سوال کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، ہمارے پاس سمجھنے کے لیے آسان بات ہو گئی، مگر میرے اعلیٰ حضرت نے ایسا شعر لکھا، اگر یہ پہلے ہوتے اور لکھا ہوتا شاہ صاحب کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی۔ قلم توڑ کے رکھ دیا تاجدار بریلی نے، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر یوسف علیہ السلام ہیں، ادھر نام ہے، ذرا شعر سمجھنا، ادھر یوسف علیہ السلام خود ہے، ادھر نام ہے، ادھر حسن ہے، ادھر صرف سنا جا رہا، ادھر حسن دیکھا جا رہا ہے، ادھر نام سنا جا رہا ہے۔ مصر عرب نہیں ہے، مصر افریقہ میں آتا ہے تو وہاں مصر کی عورتیں ہیں، یہاں عرب کے مرد ہیں۔ اتنے فرق اندازہ کر لو کہ وہاں حسن یوسف دیکھ کر مصر کی نرم و نازک عورتیں ہاتھ کاٹ رہی ہیں، یہاں عرب کے جیالے مرد صرف نام سن کر گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ ایسا حسین بھی کوئی اور اونچی، رب تعالی نے جس کو اپنی دلیل بنایا ہے اس جیسا کوئی اور۔ اچھا میں اور بھی باتیں سناؤں گا، صرف یہاں ایک بات کرنی ہے، حسن بیان کرنے والا، حسن کا ذکر کرنے والا لفظ بھی چھانٹتا ہے، لفظ بھی اونچی نہیں، ایک بار اور کوشش ہوتی ہے میرے لفظ میں ہی لوگ محسوس کر لیں کہ میں کس حسین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کون کرے گا جو اس کو حسن کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا، اور جس کو اندازہ نہیں ہے وہ کچھ بھی لکھ دے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے شاعروں نے اپنے خیالی محبوب کا تذکرہ کیا، ہونٹوں کے لیے، گالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، کھال کے لیے، انگلیوں کے لیے، ہاتھوں کے لیے، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ چہرے کو چاند کہہ دیا، آنکھوں کو ستارہ کہہ دیا، جو دل چاہے کہہ دیا، حالانکہ اس کے محبوب میں وہ کیفیت نہ بھی ہو۔ اس نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی بات بڑھا چڑھا کے کہوں کہ لوگ میرے محبوب کو حسین مان لیں۔ یہ کون؟ جن کو اندازہ یا جو چاہتے ہیں اور جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ہمارے جیسے تھے، نہیں سمجھے ہو؟ جو لکھتے ہیں ہمارے جیسے تھے،
بھول بھی ہو جاتی تھی، غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں. بتائیے کیا ان کو محبت ہے؟ کیا ان کو حسن کا اندازہ ہے؟ نہیں. بس یہی فرق سمجھانا تھا آپ کو. تو جو بیان کرتے ہیں ان کے پاس بھی ایسے لفظ نہیں کہ حق ادا ہو سکے، مگر وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ جتنا اچھا بیان کریں. کیوں کہ ان کے حسن کا بیان کر کے وہ خود حسین ہو جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے صبح و شام اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. اس کو یہ یاد ہو گیا، وہ پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے. تو کیا اس کے کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اس کی پاکی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. مگر آپ کو کہا گیا کہو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ او مجھے پاک کہنے والے، میں تو ہوں ہی پاک، خود سے پاک ہوں، اور جیسا میں پاک ہوں کوئی اور پاک نہیں. مگر تو میری پاکی کا بار بار بیان کر رہا ہے، آ میں تجھے پاک کر دوں. وہ سبحان اللہ کہنے والا خود پاکی حاصل کر لیتا ہے. یہ بات میں نے کیوں بتائی؟ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، ہم پر 10 مرتبہ درود آتا ہے. تو جو نبی کے حسن کا بیان کرتا ہے خود حسن والا ہو جاتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اونچی سمجھیں اس بات کو، تھوڑا سا سمجھیں. تو جنہوں نے تھوڑا سا سمجھا انہوں نے کیا کہا؟ پورا کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ کے سوا. جنہوں نے تھوڑا سا سمجھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب سے اولا اعلی. جو مانتا ہے صرف وہ کہے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا. اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں. کتنی دنیا کتنی کائنات، انسان کی تاریخ تقریباً 10,000 سال کی ہے. حضرت آدم سے لے کر اب تک تقریباً 10,000 سال کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں تم لاکھوں سال کی بات کر لو، 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. ان 6 سمتوں میں تم ایک ایک کو چھانٹ لو، اچھی طرح چھان پٹک کر دیکھ لو، تم بھی کہو گے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا. میرے نبی جیسا کوئی نہیں. ان کی ایک ایک ادا کو دیکھ لو، ایک ایک بات کو دیکھ لو. آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو کیا بات ہے، شاہ عبد الرحیم نے کہہ دیا تو کیا بات ہے. آئیے میں صحابی کا بیان سنا دیتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ قذافی شاہ صاحب. جانتے ہیں ان کو؟ چلیں کچھ لوگ جانتے ہیں، اگر سارے جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یار ٹھہر جاؤ. مجھے معلوم کرنا ہو کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے قذافی شاہ. دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ قد کاٹ کتنا ہے؟ رنگ روپ کیسا ہے؟ کیسا بولتے ہیں؟ ملتے کیسے ہیں؟ اخلاق کیسا ہے؟ کردار کیسا ہے؟ لین دین کیسا ہے؟ معاملات کیسے ہیں؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے؟ کیسے لوگوں میں ہے؟ کرتے کیا ہے؟ میں چلا جاؤں فاٹا وزیرستان اور جا کے ان سے پوچھوں قذافی شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ہم نہیں جانتے. ہم
نہیں جانتے. کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا سنا ہے کراچی کے ہیں. تو کہنے لگا پھر وزیرستان کیوں پوچھنے آئے؟ میں نے کہا شاید چلو وزیرستان نہیں تو پشاور چلا جاؤں، یادگار چوک میں، قصہ خانی بازار میں، وہاں جا کے پوچھوں تو وہ بھی یہی کہیں گے. راول پنڈی آ جاؤں، سارے شہروں کے نام لوں، پوچھ رہا ہوں. پورا پاکستان گھومتا رہوں، لوگوں سے پوچھتا رہوں، ایران چلا جاؤں، افغانستان چلا جاؤں، لوگ کہیں گے وہ کراچی کے ہیں، کراچی جاؤ. ان کے گھر والوں سے پوچھو، ان کے ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے پوچھو، پڑوسیوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے. ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے. تم یہاں آ کے پوچھ رہے ہو، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ سارے سوال نہیں بتا سکتے. اگر کچھ کہیں گے بھی تو شاید وہ صحیح نہیں ہوگا. ان کے اپنے گھر والوں سے پوچھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے والے جو ان کے ساتھ، ان کے رشتہ دار جن میں وہ صبح و شام دن رات ہوتے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح پتا چلے گا. یہ جواب صحیح ہے؟ اونچی. جس کے نزدیک غلط ہو وہ ہاتھ اٹھائے. ہوش میں بیٹھے آپ تو فوراً ہاتھ اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں نا. میں نے آزمانا تھا. آپ سب نے مانا کہ ان کے بارے میں پوچھنا ہے. تو ابھی مجھے کسی نے کوشش کی بتانے کی امام ہے یا خطیب ہے، تو وزیرستان والوں کو تو نہیں معلوم کس مسجد میں ہے، یہ بھی نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں جاؤ ان کے علاقے میں جاؤ. تو مجھے ایک بندے کے بارے میں پوچھنا ہے. لوگ کہتے ہیں گھر والوں سے پوچھو، اس کے ساتھیوں سے پوچھو، رشتہ داروں سے پوچھو. تو مجھے اپنے نبی کے بارے میں پوچھنا ہے. میں ان بستر لوٹے والوں سے پوچھوں یا میں صحابہ سے پوچھوں یا میں اہل بیت اطہار سے پوچھوں، نبی کی ازواج سے پوچھوں؟ وہ بتائیں گے جو صبح بھی دیکھتے تھے، شام بھی دیکھتے تھے، جو دن میں بھی دیکھتے تھے، رات میں بھی دیکھتے تھے، تنہائی میں بھی دیکھتے تھے، محفل میں بھی دیکھتے تھے. اور ان سب کا کہنا کیا ہے؟ لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ. ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا. میرے نبی جیسا کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لگواتے ہیں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے. نبی کے سامنے کوئی بیٹھ کر نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اونچی. یاد رکھنا. کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. دلیل کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے. جب کسی ماں نے جنا نہیں ہے تو میری آنکھ کدھر سے دیکھے گی؟ خلقت مبرأ من کل عیب. حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. ہر عیب سے، ذرا محبت سے کہیے گا، ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یعنی جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا. یہ بیان ہے صحابی کا. یہ علماء جتنے بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھو، میں جو بول رہا ہوں اس کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ اور بھی کوئی لفظ کہتے ہیں؟ ہاں، تقریر. بیان بھی، خطاب بھی. انہوں نے کیا کہا؟ تقریر کر رہے ہیں. ان علماء سے پوچھو تقریر کے عربی میں معنی کیا ہے؟ خاموش ہونا. تقریر کے معنی کیا ہے؟ خاموش رہنا. پوچھ لو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، کوئی بات کی جائے، حضور نکیر نہ فرمائیں، منع نہ فرمائیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر اس میں غلطی ہوتی حضور ٹوکتے، اسی وقت بتاتے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کہہ رہے ہیں، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ حضور ان کو منع نہیں فرما رہے، تجھے کیا پتا کتنی مائیں پہلے ہو چکی، کتنی آگے ہوں گی، کون کس کس نے کس کس کو جنا، مگر نبی ان کو منع نہیں فرما رہے۔ کیا مطلب؟ اے میرے محب، اے میرے صحابی، جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ ہمارے لیے تو اتنی بات کافی، ہمارے لیے اتنی بات یقینی طور پر کافی۔ مگر کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے حضرت حسان کو کتنی عمر ملی؟ 110 یا 120 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں کو وہ جانتے ہوں گے، تو انہوں نے ساری کائنات نہیں دیکھی۔ آؤ میں اس کی گواہی دے دوں جس کے بعد کوئی انکار نہ کر سکے۔ جبریل امین علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے، تو نے حضور یہ نہیں فرماتے تو نے کچھ لوگوں کو دیکھا، تو نے سب کو دیکھا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جبریل امین یہ نہیں کہتے حضور میں نے حضرت آدم کو، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، سارے نبیوں کو دیکھا، ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، جیسے وہ تھے ویسے آپ، جیسے آپ ہیں ویسے وہ۔ جبریل نے ہرگز ایسا اونچی، جبریل نے یہ بھی نہیں کہا ان کی بھی دو آنکھیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو ہاتھ، آپ کے بھی دو ہاتھ، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ حدیث سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میں نے زمین کے جتنے مشرق ہیں، جتنے مغرب ہیں، ان کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ فلم آرا، مگر نہیں دیکھا تو کیا؟ حضور آپ جیسا نہیں دیکھا۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ کس کا بیان ہے؟ جبریل امین کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور آپ جیسا۔ ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے مصطفیٰ تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ام، یہ شعر امیر خسرو کا ہے، آفاق ہا گردیدہ ام، مہرے بتا ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک دیکھا، ایک سے ایک حسین کو دیکھا، بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھا، لیکن آقا آپ کچھ اور ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ یہی بولے سدرا والے، سدرا والے کا مطلب جبریل امین علیہ السلام، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، تھال یہ 7 آسمان زمینیں ایسے جیسے تھال، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ میرے نبی جیسا
اونچی گئی ہے. یہ جو آج کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں. نام نہیں لوں گا، فکر نہ کریں، نام لینے سے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل نام نہیں لینا، آپ اچھی طرح ان کو پہچانتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے. بخاری شریف اٹھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے ہیں. کون سے روزے؟ ایک ہوتا ہے فرض روزہ، ایک ہوتا ہے نفل. رمضان میں فرض ہیں، اگر آپ ویسے 10 محرم کا رکھ لیا، 27 رجب کا رکھ لیا، 15 شعبان کا رکھ لیا، 12 ربیع الاول کا رکھ لیا، یہ کون سے روزے ہیں؟ نفلی روزے. حضور رکھتے تھے وصلی روزے. وصلی روزہ کیا مطلب؟ ملے ہوئے 21 دن کے 40 دن کے روزے کی نیت، نہ سحری کرنی ہے نہ افطاری کرنی ہے. 21 دن تک نہ سحری نہ افطاری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رکھتے تھے، 40 دن کے رکھتے تھے. صحابہ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھ رہے ہیں. کچھ صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے کہ قرآن میں ہے کہ نبی کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، تو یہ وصلی روزے رکھ رہے ہیں، جیسا ان کو کرتے ہوئے دیکھیں ویسا کرنا چاہیے. انہوں نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے. 24 گھنٹے تو سارے گزار گئے. اگلے دن فرق پڑنا شروع ہو گیا، زبانیں سوکھنے لگی، آواز ذرا کم ہونے لگی، رنگ تھوڑے سے پیلے پڑنے لگے. دوسرا دن بھی جیسے کیسے گزر گیا. تیسرے دن تو حال پتلا ہو گیا. یہی کہتے ہو نا آپ اردو میں، جو بیٹھا اٹھا نہ جائے، جو اٹھا ہے اس سے چلا نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے رنگ پیلے پڑ گئے، آواز تمہاری خشک ہے، کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، آپ کی پیروی ہم پر لازم ہے، تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ سنو میں نے 21 دن کی نیت کی ہوئی ہے یا 40 دن کی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں رکھا ان کو بھی بتا دو، ہاں ٹھیک ہے تم سارے رکھو. نہیں، فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، تم وصلی روزے نہ رکھو. سنیں، دھیان سے سنیں. صحابہ کا مجمع ہے، افضل البشر، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ درجے والے بشر حضرت ابو بکر موجود، فاروق اعظم موجود. حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا. وہ موجود. فاروق اعظم کے ساتھ عثمان غنی موجود. حضور فرماتے ہیں جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے. جنہوں نے کئی مرتبہ حضور سے جنت خریدی. کئی مرتبہ جنت، 3 مرتبہ کا سنتے ہو، حدیثوں میں روایتوں میں بہت زیادہ بیان ہے. بار بار 1 مرتبہ اپنے لیے خریدی اور 17 مرتبہ امت کے لیے خریدی. وہ عثمان غنی موجود، مولائے کائنات موجود جو سب کے ولی ہے. وہو ولی کل مومن، وہ ہر مومن کے ولی ہیں، بڑی شان والے ہیں. اس میں 10 مبشرہ موجود جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، بدر والے موجود جن کو مغفرت کی خوشخبری سنائی، صحابی موجود، بڑے بڑے صحابہ موجود. حضور ان کے درمیان فرماتے ہیں لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اللہ میں تمہاری طرح اونچی. صحابہ کے درمیان حضور فرما رہے میں تمہاری طرح نہیں. ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟
کون ہے؟ کوئی صحابی نہیں اٹھا، گردان نہیں لگائی، حضور آپ کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، آپ کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، آپ کے دو کان ہمارے دو کان، آپ کی ایک ناک ہماری ایک ناک، آپ کے دو ہونٹ میرے دو ہونٹ، آپ کے اتنے دانت میرے اتنے دانت، آپ کی اتنی انگلیاں میری اتنی انگلیاں، آپ کا چہرہ میرا چہرہ، آپ کی داڑھی میری داڑھی، آپ کھاتے ہیں میں کھاتا ہوں، آپ پیتے ہیں، اتنی گردان نہیں لگائی، نہیں آیت ہی پڑھ دیتے، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت ہی پڑھ دیتے، حضور فرما رہے ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے آنکھیں ان کی بھی دو ہیں ہماری بھی دو ہیں، مگر ہمیں آنکھ سے سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، یہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، یہ جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں، نہیں سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ صحابہ جانتے تھے ہاتھ ہمارے بھی دو ہیں ان کے بھی دو ہیں، ان کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے، ان کے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں پتھر چلتے ہوئے آتے ہیں، درختوں کو اشارہ کرتے ہیں چلتے ہوئے آتے ہیں، وہ جانتے تھے وہ دیکھتے تھے، انہوں نے برابری کا دعویٰ اونچی، جو دیکھتے تھے جو جانتے تھے، جو آج دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو ایسی باتیں ہیں، دیکھا ہم نے نہیں ہے، ہم نے صرف پڑھا ہے، اور پڑھ کر کہتے ہیں سب سے اولا و اعلی، میرے نبی جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب حسن کی تمام تفصیل میں جاؤ، حسن کس طرح کا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اے لِيَعْرِفُونَ مانا پہچان کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، سارے لگے ہوئے ہیں رب کو پہچان لیں، رب کو پہچان لیں، صبح و شام دن رات ہر نیکی میں یہی کوشش، رب کو پہچان لیں، اس کو راضی کر لیں، مگر میرے نبی پاک کے بارے میں سنتے رہتے ہو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے ان کا نور بنایا، ان کا ایک نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ احمد نہیں، الف پر زبر ہے احمد، آپ نے اردو میں احمد بنا دیا ہے، احمد کیا ہے؟ احمد کے معنی جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والا، آپ بھی کرتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن حضور کو احمد فرمایا گیا، کیوں؟ وہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کب سے کر رہے ہیں؟ کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں، جب سے، اور کب سے ہیں؟ یہ آپ سنتے ہیں کہ کائنات نہیں تھی، اللہ نے اپنے نور سے ان کا نور بنایا، تو وہ اس وقت سے کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تو ان جیسا کوئی اونچی، ان کا دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی کیا ہیں؟ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، جس کی بار 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 تعریف کی جائے، نئی سے نئی تعریف کی جائے، اچھی سے اچھی تعریف کی جائے۔ او ایک مسئلہ کرتا ہوں، جلدی تو نہیں ہے نا؟ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ کہیے محبت سے،
ایک مرتبہ اللہ کہنے سے آپ کو 40 نیکیاں ملتی ہیں. تو سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. سب سے زیادہ تعریف میرے نبی کی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب زیادہ اونچا نہ اڑو، بریک لگاؤ، ایسی بات نہ کرو، یہی کہیں گے نا آپ. سنیں، اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ مخلوق. کون کرتا ہے؟ کوئی اور اللہ ہے اونچی؟ مگر میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے. تمام مخلوق کی ساری تعریفیں مل کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی، اور جس کی رب تعریف کر رہا ہے زیادہ تعریف اسی کی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آ گئی نا سمجھ میں؟ اچھا، ایک بات اور بھی کرتا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا. اس کائنات پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی رضا کے. تو اس کائنات پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، مگر وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ نبی پر درود و سلام بھیجنے والا کوئی نہ رہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ یصلون دوام اور استمرار، میں گرامر کی بحث میں نہیں پڑھتا. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے. کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا. تو کچھ نہیں تھا اللہ درود بھیج رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا اللہ درود بھیجتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا حسین ہے، سارے معنی پتہ چل جاتے ہیں. کیونکہ اس ہستی کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا گیا. یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ان کے چچا کی سمجھ میں آ گئی تھی. بڑا تھا وہ ان کا، اس کا نام میں بتا دیتا ہوں. کون بڑا تھا ان کا؟ ابو جہل. کون؟ وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا. حضور نے فرمایا جہالت والا ہے، یہ دانائی والا، یہ سیانا نہیں ہے. اس نے ایک دن اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، کہنے لگا یہ مسلمانوں کا نبی سچ بولتا. اور لوگوں نے کہا تیرے منہ پر ان کی تعریف کیسے آ گئی ہے؟ تیرے منہ پر کیسے تعریف آ گئی؟ انہوں نے کہا وہ سچ بولتا ہے. کیا سچ بولتا ہے؟ کہ تم بے وقوف ہو. وہ یہ سچ بولتا ہے کہ تم بے وقوف ہو. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی برائی کرتے ہو. جو محمد ہوتا ہے اس میں برائی ہوتی اونچی گئی ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے، ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی. وہ کہہ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ محمد کہتے ہی اس کو ہے جو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تعریف والا ہو، اس کا مادہ ہی حمد ہے. تو اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر برائی بھی کرتے ہو تو تم واقعی بے وقوف ہو. ان کو بھی عربی آتی تھی، عربی ان کو بھی آتی تھی، وہ مانا جانتے تھے. کہنے لگے چچا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا یا تو ان کو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو. ابو جہل کہہ رہا. ساتھیوں نے کہا برائی نہیں چھوڑ سکتے، یہ کام چھوڑ سکتے؟ تو اس نے کہا پھر نام نہ لیا کرو ورنہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. تم کہتے ہو محمد ایسا محمد ایسا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اپنا مذاق اڑاتے ہو کہ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا نام نہیں لو. ان کا نام نہیں لیں گے، کہیں گے وہ ایسا وہ ایسا، تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا؟
انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام سوچا، مزمم۔ آپ لفظ مذمت سنتے ہیں نا، برائی کے معنی میں، مزمم برائی والا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے نام نکالا بہت برائی والا، بار آ کے کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ صحابہ نے سنا، ان کو تکلیف ہوئی، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور یہ گستاخ بے ادب، یہ کافر لوگ پہلے نام لیتے تھے، اب یہ ایسا کہتے ہیں۔ فرمایا ناراض نہ ہو، وہ خوش ہو جاؤ۔ حضور وہ اس طرح کہتے ہیں۔ فرمایا میرا نام لے کر برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا، دیکھو اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا ہے۔ یہ میرا نام لے کر برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا۔ یہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہوں گے، میں مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی برائی اونچی گئی ہے۔ تو اب بات آپ پر بھی واضح ہو جائے کہ میرے نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ ان کا حسن کیسا، رنگ دیکھیں، روپ دیکھیں، نئے نقش دیکھیں، بال مبارک دیکھیں، کھال مبارک